سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر سے فنتال خارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ شمالی وزیرستان میں کارروائی بھارتی پراسکی فنتال ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 8 خارج جانم واصل کر دیے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب خارج کے ایک گروہ کو نقل و حرکت کی اطلاع ملی تھی۔ ہلاک ہونے والے خارج سے اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد۔ افغان طالبان حکومت اپنی سرحدی ذمہ داری کو مؤثر انداز میں پورا کرنے میں ناکام رہی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے حال ہی میں چین کا اہم دورہ کیا۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے میں امن و استحکام کے امور پر بات چیت ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ کہا کہ پاکستان کی کوششیں خطے میں قیام امن کو فروغ دینے کے لیے مسلسل جاری ہے۔ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے مختلف ممالک کے ہم منصوبوں سے رابطے ہوئے۔ سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا۔ ترجمان طاہر حسین نے کہا کہ پاکستان خطے میں قائم امن کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ عوام پر پیٹرول بم گرنے کو تیار۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے فی لیٹر بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ وفاقی حکومت نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بوجھ عوام پر منتقل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں درآمدی لاگت کے مقابلے میں 100 روپے اور ڈیزل میں 200 روپے فی لیٹر سے زائد کا فرق موجود ہے۔ آئندہ چند روز میں نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ایران کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ امریکی صدر نے آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں زیادہ شدت کے حملے کرنے کا اعلان کر دیا۔ عوام سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بہت جلد تمام فوجی مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے۔ ایران کے خلاف آپریشن شروع کیے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ 4 ہفتوں میں امریکی فوج نے فیصلہ کن حملے کیے۔ ایران کی نیوی ایئر فورس کو مکمل تباہ کر دیا۔ کئی لیڈر ختم ہو چکے، رجیم ختم ہو چکا۔ ایران کے ایٹمی بم بنانے کی صلاحیت بھی ختم کر دی گئی۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث ملک میں فلائٹ آپریشن اپریل کے دوسرے روز بھی بری طرح متاثر۔ مزید 64 پروازیں منسوخ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے سب سے زیادہ پروازیں متاثر۔ کراچی دوسرے نمبر پر رہا۔ PIA، ایئر بلو، ایئر عربیہ، ایران ایئر، قطر سمیت دیگر ایئر لائنز کی فلائٹس شامل۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے 2 طرفہ 34، کراچی ایئرپورٹ سے ابوظہبی، جدہ، مشہد، شارجہ، مدینہ، دوحہ، دبئی کی 2 طرفہ 18 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صحت کے شعبے میں بڑے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ صوبے میں لاکھوں روپے مالیت کے علاج اور ٹرانسپورٹ مکمل طور پر مفت فراہم کیے جا رہے ہیں، جس سے ہزاروں خاندان کو ریلیف مل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں 4 بڑے ہیلتھ پروجیکٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ غریب ہو یا امیر، سب بچے میرے اپنے ہیں۔ حکومت ہر ممکن وسائل بروکار لا کر عوام کو سہولت فراہم کرے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بہاولپور پریس کلب کے عہدیداروں سے ملاقات۔ صحافیوں نے وزیر اطلاعات کی روایتی شال پیش کی۔ سیکرٹری انفارمیشن طاہر رضا حمدانی نے بھی ملاقات میں موجود تھے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ ان کے دفتر کے دروازے تمام صحافیوں کے لیے کھلے ہیں۔ پنجاب کے پریس کلبوں کا ہر سال الیکشن کروانا ایک قابل ستائش جمہوری عمل ہے۔ جنوبی پنجاب کے صحافیوں کو بھی سینٹرل پنجاب جیسی سہولیات ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہتری کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر پیغام جاری کر دیا۔ کہا کہ صوبے میں بہتری، مانیٹرنگ اور گڈ گورننس کے باعث تعلیم اور صحت کے شعبوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ اساتذہ اور ڈاکٹرز کے غیر حاضری کی شکایت 1% سے بھی کم رہ گئی ہے۔ صوبے کے 36 اضلاع میں 412 کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ مارچ کے دوران 871 شکایات سے صرف 4 غیر حاضری کی موصول ہوئیں۔ غیر حاضری میں کمی مؤثر انتظامی اقدامات کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایمرجنسی سروسز اجلاس۔ صوبے میں ہنگامی خدمات کے پیش نظر مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہائی ریک سے مارتو میں فوری اصلاحاتی اقدامات یقینی بنائے جائیں گے۔ ہنگامی خدمات کی جدید کاری کے لیے 30.8 ارب روپے کے منصوبے کی منظوری۔ ریسکیو 1122 کا انضمام، جدید فائر فائٹنگ آلات، 100 فائر ٹریکس، اسنارکلز، ڈرونز اور فائر باکس خریدنے کے شامل۔
کراچی میں بارش کے پیش نظر حکومت سندھ نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔ سینئر وزیر شرجیلہ میمن کا کہنا ہے کہ بارشوں کے پیش نظر پیش گئی انتظامات ضروری عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ نشیبی علاقوں سے برساتی پانی کے بروقت نکاسی کے لیے اضافی ڈی واٹرنگ پمپس نصب کیے گئے ہیں۔ شہر میں مختلف مقامات پر پہلے سے ہی چاکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ صوبائی حکومت نے متعلقہ ادارے اور بلدیاتی اداروں کے افسران کو ہائی الرٹ رکھتے ہوئے فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں ایل پی جی فروخت کرنے والوں کی منمانیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ سرکاری نرخ نظر انداز گھریلو صارفین شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمت 304 روپے 12 پیسے فی کلو مقرر، شہر میں 460 سے 480 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے فوری نوٹس نہ لیا تو قیمت 500 روپے فی کلو بھی جا سکتی ہے۔ اور فیفا ورلڈ رینکنگ میں فرانس ایک بار پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ فرانس نے 2018 کے بعد پہلی بار فیفا رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ اسپین دوسرے اور ارجنٹینا تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ پرتگال 5ویں اور برازیل 6 نمبر پر رہے۔ وینٹگان میں 9 درجے ترقی کے بعد سب سے بڑا جمپ لگایا۔ ٹاپ 50 میں ترکیہ، ایوری کوسٹ، سویڈن اور تیونس کی کارکردگی بہتر رہی۔